کہ ایک آدمی کے سامنے یہ رکھا ہے پانی. اب یوں ظاہراً تو پانی نظر آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں یہ شربت ہے یا پانی ہے یا دوائی ہے. جب تک اس کو کوئی استعمال نہ کرے اس میں کئی شبوں ہیں، اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا یا جب تک کوئی بتائے نہ. تو قرآن مجید میں متشابہات بہت سارے ہیں. اللہ نے بھی بتایا کہ اس میں آیات محکمات واضح احکام بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. متشابہات کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو رب نے جتنی بتائیں اس کو اتنا ماننا ضروری ہے. مثلا اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ برکت والی ذات ہے، اس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب اتنا لفظ ہے. اب کوئی پاگل اس پر بحث کرنا شروع کر دے، ہاتھ کیسا ہے، کتنا بڑا ہاتھ ہوگا، اس کی ہتھیلی کتنی ہوگی، اس کی انگلیاں کتنی ہوں گے، انگلوں کے پورے کیسے ہوں گے، پھر اللہ نے اس ملک کو یوں پکڑا کیسے ہوگا، سنبھالا کیسے ہوگا. یہ متشابہات ہے، اس پر ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں. بس ایک عقیدہ رکھو کہ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اس کو کہتے ہیں متشابہات. پھر آگے ان کا ایک یہ عقیدہ کہ اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کو مخلوق میں سے کسی کی طرح سمجھے، خدا کے کوئی اولاد بنائے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ عزیر کو خدا کا بیٹا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا. اس کے جواب میں اللہ کی توحید کو بیان کیا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین کی تحت نہیں، تحت الثری میں کوئی چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. فی السماء آسمان نہیں، آسمانوں کے بالا بھی کوئی چیز ہے اللہ کے علم میں، وہ بھی ہے. رب کے احاطے سے کوئی چیز دور نہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی رب ہے جو ان سارے علوم پر حاوی ہے. اس نے آپ کو یہ کتاب عطا کی، قرآن مجید. اب اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ فیہ آیات محکمات، اس میں ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، محکم حکم سے ہیں، جن کے احکام واضح ہیں. اقیم الصلاۃ، واضح حکم ہے نماز پڑھو. آتوا الزکوٰۃ، واضح حکم ہے روزہ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، واضح حکم ہے کہ تم روزہ رکھو. اتم الحج والعمرۃ للہ، واضح حکم ہے کہ حج و عمرہ کرو. ہر حکم اس قرآن میں واضح ہے. ہن ام الکتاب، یہ جو واضح احکام ہیں یہ اس کتاب بھیجنے کا اصل مقصد ہے. قرآن آئے ہی اس لیے کہ تمہیں یہ چیزیں کھول کھول کر بتائے. یہ ام الکتاب اس کتاب کی اصل جڑ ہے، اصل بنیاد ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس قرآن میں کچھ احکام وہ ہیں، آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں. یہاں احکام لفظ نہیں ہے، آیات ہیں. دوسری آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہ تشابہ سے ہے، جس کا معنی ہے ملی جلی چیز. کہ ایک آدمی کے سامنے یہ رکھا ہے پانی. اب یوں ظاہراً تو پانی نظر آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں یہ شربت ہے یا پانی ہے یا دوائی ہے. جب تک اس کو کوئی استعمال نہ کرے اس میں کئی شبوں ہیں، اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا یا جب تک کوئی بتائے نہ. تو قرآن مجید میں متشابہات بہت سارے ہیں. اللہ نے بھی بتایا کہ اس میں آیات محکمات واضح احکام بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. متشابہات کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو رب نے جتنی بتائیں اس کو اتنا ماننا ضروری ہے. مثلا اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ برکت والی ذات ہے، اس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب اتنا لفظ ہے. اب کوئی پاگل اس پر بحث کرنا شروع کر دے، ہاتھ کیسا ہے، کتنا بڑا ہاتھ ہوگا، اس کی ہتھیلی کتنی ہوگی، اس کی انگلیاں کتنی ہوں گے، انگلوں کے پورے کیسے ہوں گے، پھر اللہ نے اس ملک کو یوں پکڑا کیسے ہوگا، سنبھالا کیسے ہوگا. یہ متشابہات ہے، اس پر ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں. بس ایک عقیدہ رکھو کہ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اس کو کہتے ہیں متشابہات. علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ جیسے قرآنی آیات کی دو قسمیں ہیں،
محکمات اور متشابہات. ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت صحابہ تیار کی تھی، قرآن کی عملی تفسیر صحابہ بنے ہیں. کیا مطلب؟ اس کو بھی آپ تھوڑا سا یوں سمجھیں. جس طریقے سے قرآن اترتا رہا اس طریقے سے اس پر عمل کرنے کے لیے جو جماعت حضور نے تیار کی وہ صحابہ ہیں، حضور کی ذات نہیں ہے. حضور تو حکم دینے والے تھے نا، عمل کرنے والے صحابہ اکرام تھے. اب سمجھیں کہ جب جو حکم آتا تھا اس پر ویسے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے. اس لیے قرآن مجید کی صورتیں دو قسم کی ہیں، مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں. تو حضور کے صحابہ دو قسم کے ہیں، مکے والے ہیں تو انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، مدینے والے ہیں تو انہیں انصار کہا جاتا ہے. پھر قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں. تو صحابہ بھی دو قسم کے تھے. کچھ کی زندگی محکمات تھی اور وہ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر کی زندگی، حضرت عمر کی زندگی، حضرت عثمان کی زندگی، سیدنا علی کے احکامات جو امت کو انہوں نے بتائے وہ زندگی، یہ محکمات ہے کہ حضور نے کھول کر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے طریقے پر بھی عمل کرنا، میرے ان یاروں کے طریقے پر بھی عمل کرنا. جو میں کہوں وہ بھی سنت، جو یہ کہیں وہ بھی سنت. ان میں کچھ لوگ متشابہات تھے صحابہ میں. متشابہات کا معنی یہ ہے کہ ان کے درمیان کچھ مسائل آئے، جیسے ہم قرآن کی ان آیتوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے لیکن سمجھتے قرآن کی آیتیں ہیں. اس آیت کو پڑھنے پر اجر بھی ملے گا، اس پر ایمان بھی رکھنا پڑے گا، ثواب سے بھی خالی نہیں. اس پر بحث کی بھی اجازت نہیں کہ کوئی آدمی نہیں کہ نہیں میں تو اس کا یہ مطلب کرتا ہوں، دوسرا کہے نہیں میں تو اس کا مطلب یہ سمجھاؤں. ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں، اس پر تنقید کا حق کسی کو نہیں، بحث کرنے کی اجازت نہیں. تو اس طریقے سے صحابہ کرام میں ایک طبقہ وہ تھا جن کے درمیان اختلافی مسائل آئے، ان پر ہمیں نہ بحث کرنے کی اجازت ہے. جیسے اس کو قرآن مانتے ہیں ایسے انہیں صحابہ مانتے ہیں. جیسے اس کو ماننے پر اجر ملے گا ایسے ان کو ماننے پر اجر ملے گا. جیسے ان آیات کا احترام فرض ہے ایسے ان کا احترام کرنا فرض ہے. جیسے ان آیات پر بحث کی اجازت نہیں ایسے صحابہ کے اس اختلاف میں امت میں سے قیامت تک کسی کو گفتگو کرنے کی شرعاً کوئی حق اور اجازت نہیں. ان آیات کی حقیقت بھی رب جانتا ہے اور ان کے اختلاف میں جو حقیقت ہے اور اس کو جو نتیجہ ہے وہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں ان سب پر راضی ہوں، اس لیے ان کا معاملہ میرے سپرد ہے. جیسے یہ متشابہات اللہ کے سپرد ہیں، یہاں کسی کو بحث کی اجازت نہیں تو ان پر بھی کسی کو بحث کی اجازت نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیات محکمات ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں اور کچھ ان میں متشابہات ہیں. اب آگے ایک عجیب چیز بتائی، منافق کی ایک نشانی بتائی. اما الذین فی قلوبہم زیغ، جس آدمی کے دل میں زیغ، کجروی، ٹیڑھا پن، پٹھی کھوپری، الٹا مزاج، غلط سوچنا ہے، فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ متشابہات پر بحثیں کریں گے، اس سے فتنے تلاش کریں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے. قرآن میں ہے یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ پنڈلی کھولیں گے. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کوئی شلوار پہنی ہوئی ہے اور وہ اسے یوں کرے گا کہ یہ میری پنڈلی ہے دیکھو، یا پھر اللہ کے لیے کوئی جسم کا کوئی تصور ہے؟ وہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کے انوارات اور تجلیات تو بہت اونچے ہیں. میدان محشر میں، جنت میں، جیسے پورے وجود میں سے پنڈلی جسم کا آخری حصہ ہے،
کسی کو اتنی طاقت نہیں کہ خدا کی اس جگہ پر بھی اپنی نظر جما سکے، وہ اللہ کے انوارات کو کیا دیکھ سکے گا؟ اللہ اصل کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی جنت متشابہات ہے۔ اب جنت کی نہریں کتنی ہوں گی، جنت کے دروازے کیسے ہوں گے، جنت کے محلات کیسے ہوں گے، اس کے باغات کیسے ہوں گے، اس میں دودھ کی نہر ہے، شرابن طہورا کی نہر ہے، جناب والا آدمی کا 60 ہاتھ 90 فٹ قد بن جائے گا جی، اور جناب اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی کھانے پینے کی، اور جناب ایک ایک آدمی کو کتنے بڑے بڑے محل ملیں گے۔ یہ سب ہمارے لیے متشابہات ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری۔ قبر ہے، متشابہ ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، چلو کھول کے دکھا دو۔ ایمان لانا ضروری ہے، بحث کی اجازت نہیں ہے۔ بس نبی نے کہا ہوتا ہے، ہم نے کہا ہوتا ہے، اللہ نے کہا ہے، یہاں سوال جواب ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں حکم دیا گیا کہ جناب اس کے لیے قبر یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، ہم نے کھولا، نہ ہمیں وہاں جنت نظر آئی نہ آگ نظر آئی، لیکن نبی نے فرما دیا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ٹیڑے پن والے ہیں وہ تو متشابہات پر بحث کریں گے اور اس میں بھی فتنہ تلاش کریں گے، وابتغاء تعویل، اور اس کی تعویلیں بنائیں گے۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ قرآنی متشابہات میں بھی منافق آدمی یہ کرے گا، اور ایسے ہی دنیا کا منافق نبی کے صحابہ کے متشابہات پر بحث کرے گا۔ کیوں لڑ پڑے تھے، کیوں اختلاف ہو گیا تھا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ ایسا کام کیوں کیا تھا، یہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی کیوں ہو گئی تھی، حضرت علی اور امیر معاویہ کا جھگڑا کیوں ہو گیا تھا، فلاں کو کس نے مارا تھا، حضور نے تو یوں فرمایا تھا۔ بھئی تم کون ہو 1500 سال بعد گفتگو ان پر کرتے ہو جن کی اصلاح رسول اللہ نے کی ہے؟ یہاں آپ کو ایک عجیب بات سمجھاتا ہوں چھوٹی سی۔ ہمیں اساتذہ حدیث جب حدیث پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو محدث اپنے سے لے کر رسول اللہ تک اپنی سند بیان کرتا ہے۔ مثلا یہ جو ہم بخاری شریف سننے کے لیے عبداللہ بن مسعود ہر سال آخری نشست میں جاتے ہیں کہ بھئی بڑی برکت والی محفل ہے، دعا ہو، تو وہاں ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے چھوٹی سی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حضور نے فرمایا 2 کلمے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، اور وہ قیامت کے دن اللہ کو بڑے مقرب ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں امام بخاری سے لے کر حضور تک 4 یا 5 واسطے ہیں۔ امام اس کے اندر جو ہے احمد ابن اشقاب ایک راوی ہے، اسی طریقے سے عمارت ابن قعقاع ایک راوی ہے، اس طریقے سے القمہ ایک راوی ہے، یہ 2-3 آدمی ہیں۔ پھر آگے جناب سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ پہلے ہر راوی پر محدث بحث کرتا ہے، یہ کیسا آدمی تھا، اس کے استاد کیسے تھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، یہ کیسے لوگوں میں رہتا تھا، اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، اس کی روایت لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، ہر ایک پر بحث ہوگی۔ لیکن جب ان ابی ہریرہ آ گیا، سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اس پر بحث کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہم نے پرکھنا ہے، اس کو رب نے پرکھ کے محمد کے حصے میں رکھ دیا ہے۔ جس کو رب پرکھ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، نبی اس کو اپنے لیے قابل اعتماد کر کے اپنا شاگرد بنا لے، اس میں میں اور آپ کون ہیں کہ اس پر گفتگو کریں اور اس پہ بحثیں کریں؟ تو اس لیے فرمایا تمہیں متشابہات میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان احکامات کی متشابہات کی تعویل اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا والراسخون فی العلم، جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے علماء، اولیاء، اہل اللہ، صلحاء، جو قرآن و سنت کو صحیح معنی میں سمجھتے ہیں، وہ ان پر بحثیں نہیں کرتے۔ ہمارے اب بھی ایک دوست ہیں، عالم ہیں، مفتی حبیب الرحمان صاحب، وہ کبھی کبھی کوئی بات کہتے ہیں، یار چھوڑو، بس حدیث آ گئی ہے نا، اب بحث ختم، جب نبی نے فرما دیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے قرآن میں بات آ گئی، اب عقل کے
ترازو میں تولتے رہو، ٹھیک ہے یہ ہے تو قرآن میں، لیکن عقل سے ہمیں سمجھائیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ بھئی تیری عقل قرآن کتابیں ہونی چاہیے یا قرآن تیری عقل کتابیں ہے؟ تو اپنے آپ کو خدا کے حکم کتابیں کر۔ تو فرمایا کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب نہیں نصیحت کرتے ان احکامات سے مگر اہل عقل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ ایک دعا ہے، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا پن ڈال ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت کا مستحق بنا دے، بخش دے ہمیں رحمت، انک انت الوہاب، تو بخشنے والا ہے۔ ایک بزرگ کی ایک کتاب میں نے دیکھی تھی، چھوٹا سا رسالہ تھا، اس میں تھا 7 جنتی نسخے کہ ان نسخوں پر دنیا میں عمل کرو تو اس کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی موت ایمان پر آئے گی۔ ان میں سے ایک نسخہ مجھے یاد ہے اور ایک یہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ جو یاد ہے وہ یہ کہ آذان جو آدمی سنے اور آذان کے کلموں کا جواب دے، اس نے اللہ اکبر کہا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، آپ بھی کہیں، اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا، اس پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اس نے اللہ اکبر کہا، آپ بھی کہیں لا الہ الا اللہ کہیں۔ اذان سنیں اور اس کے جواب، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ پھر حضور نے فرمایا جو میرے لیے دعائے وسیلہ مانگے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا نام دعائے وسیلہ ہے کہ اس میں حضور کے لیے وسیلے کی شفاعت کی درخواست کی گئی ہے۔ فرمایا جو روزانہ یہ کام کرے، آذان سنے، آذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، اللہ موت کے وقت اس کو کلمے کی شہادت ضرور نصیب کرے۔ ایک تو یہ عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس کو آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں التحیات سے پہلے۔ تشہد میں بیٹھ کر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا، یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد بعض لوگ رب اجعلنی پڑھتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم پڑھتے ہیں، اس طریقے سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہیں، ان میں سے یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فرمایا جو آدمی روزانہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو پڑھے، چونکہ یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ ہدایت کا راستہ تو نے دیا ہے، مسجد میں آ گیا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد مجھے ہدایت سے ہٹانا، اپنی رحمت کا حصہ وافر دے دے اور انک انت الوہاب، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو فرمایا اس پڑھنے والے کو بھی موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ یعنی ایک انمول تحفہ ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم ہے اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس دعا کے بعد یہ دعا بھی اس کی علامت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے موت کے وقت کلمے کی شہادت دیں گے اور قیامت کے دن نجات دیں گے، اس لیے کہ یہ رب کا وعدہ ہے تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بس یہ آج کا درس تھا۔